تو یہ بڑا دلچسپ واقعہ. اس میں ایک اور واقعہ ہے سورہ کہف میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ الصلاۃ والسلام کا. صحیح بخاری میں اس کی تفصیل ہے. قرآن میں جو واقعہ ہے اس کی وجہ کیا بنی وہ وجہ بخاری میں لکھی ہوئی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک دفعہ لوگوں نے پوچھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں. اور بات بالکل درست بھی تھی, پیغمبر سے بڑا تو دنیا میں کوئی نہیں ہوتا. لیکن اللہ کو آپ کا یہ انداز پسند نہیں آیا. ہر صحیح بات کہنے کی نہیں ہوتی. تواضع بہت بڑی چیز ہے. آج کل یہ تواضع مارکیٹ میں شارٹ, بس میں سب سے بڑا ہوں باقی سارے, حالانکہ آپ سب سے چھوٹے ہوتے ہیں. وہ بھی ایسا وہ بھی ایسا, وہ جو کیڑے نکالتے رہتے ہیں نا بیٹھ بیٹھ کے, وہ بھی غلط وہ بھی غلط وہ بھی غلط, مجھ سے اللہ کام لے رہا ہے, اس کا مطلب آپ سے تو کام لے ہی نہیں رہا. تو موسیٰ کلیم اللہ اتنے بڑے, ان کی زبان سے یہ نکل گیا سب سے بڑا عالم کون ہے میں. بات صحیح تھی لیکن اللہ کی طرف پھیرنا چاہیے تھا. تو اللہ نے آپ کو تنبیہ کی, فرمایا موسیٰ جو کچھ علوم میں نے دوسروں کو بھی دیے ہیں جو آپ کو نہیں دیے, تو جاؤ آپ ایک بندے ہیں ہمارے فلاں فلاں جگہ پہ, سفر کر کے چلے جاؤ, وہاں ایک بندے سے آپ ملاقات کرو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ چیزیں اللہ نے ان کو ایسی دی ہیں جو آپ کو بولو نا نہیں دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کو لے کے چلے گئے اور اللہ نے بتایا کہ اس کی نشانی ہے کہ مچھلی ٹفن سے نکل کے سمندر میں زندہ ہو کے چلی جائے گی. کچھ نشانی بتائی کہ کچھ ایسا ہوگا. اب جب یہ وہاں پہنچے ہیں تو کہیں ایک جگہ کنارے پہ آرام کیا تو وہ مچھلی نکل کے زندہ ہو کے سرنگ بنا کے چلی گئی. اب جو ان کے خادم تھے نا وہ بھول گئے کہ ایسا ہوا ہے, اور صبح اٹھ کے پھر یہ آگے چلے. چلتے چلتے تھک گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا, لاؤ بھائی دوپہر کا کھانا لے کر آؤ, اس سفر میں تو ہمیں بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے. پیغمبروں نے ناشتے نہیں کیے کبھی بھی. غدا کہتے ہیں 11 بجے کا کھانا. عربوں میں عادت تھی کہ 11 بجے کھانا کھاتے تھے دوپہر کا, پھر قیلولہ کر کے آرام کرتے اور رات کا کھانا مغرب کے بعد کھاتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھک گئے ہیں, کیا لے آؤ, کھانا لے کر آؤ. انہوں نے کہا اوڑے وہ مچھلی کھانی تھی, مچھلی تو ڈبکی لگا کے سمندر میں چلی گئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے, ارے بھائی وہی تو جگہ تھی جہاں اللہ نے حکم دیا تھا کہ خضر کو تلاش کرو. وہاں گئے تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی اللہ نے کچھ چیزیں آپ کو بتائی ہیں جو مجھے نہیں ہیں, تو میرے پاس نہیں ہے, تو اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ سے وہ سیکھوں. تو حضرت خضر نے فرمایا کہ آپ ان چیزوں میں صبر نہیں کر سکتے. کیوں حضرت خضر نے یہ کہا؟ انہوں نے کہا میں کچھ ایسے کام کروں گا آپ صبر بولو نہیں کر سکتے. حضرت خضر کو پتا تھا یہ ان کے پاس شریعت کا علم ہے اور یہ کوئی بھی غلط کام دیکھ کر برداشت بولو نہیں کریں گے. اور ان کے لیے یہی ہے, جو علماء ہوتے ہیں, جو واعظین ہوتے ہیں, جو امت کے خیر خواہ ہوتے ہیں, وہ غلط کام دیکھ کر برداشت نہیں کرتے. تو آپ نہیں صبر کر سکتے. انہوں نے کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا, اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ چلو, لیکن شرط یہ ہے کہ میرے کسی کام پہ آپ نے اعتراض نہیں کرنا, کیونکہ اللہ نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے نا, تو میں جو کچھ کروں گا اللہ کے حکم سے کروں گا, آپ نے اعتراض نہیں کرنا ہے. چلو بھائی چلتے ہیں سر. تو سمندر میں بیٹھے, کشتی میں بیٹھے, غریب آدمی کی کشتی تھی. کنارے پہ اترنے سے پہلے حضرت خضر نے اس کشتی کو توڑ دیا, پھٹا نکال دیا اس کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اخرقتھا لتغرقھا, پبلک ساری ابھی ڈوب کے ہلاک ہو جاتی ہے, بڑی مشکل سے بچے ہیں. لقد جئت شیئا امرا, کچھ سمجھ میں آنے والی بات, یعنی کیا کر رہے ہیں آپ یہ. حضرت خضر نے فرمایا کہ الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا, میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے. حضرت موسیٰ کو ایک دم یاد آیا, انہوں نے فرمایا کہ لا تؤاخذنی بما نسیت, بھائی اگر میں بھولے سے کوئی غلطی کر رہا ہوں تو اس پہ آپ مجھے مت پکڑیں. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, اب آرام سے چلنا ہے.
آگے گئے, ایک لڑکا آ رہا تھا, حضرت خضر نے پکڑ کے اس کو مار دیا, یا تو گردن اڑا دی اس کی یا کس طریقے سے قتل کر دیا اس کو. حضرت موسیٰ نے فوراً فرمایا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس, اس نوجوان نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا اور بلا وجہ ایک معصوم جان کو آپ نے قتل کر دیا. لقد جئت شیئا نکرا, یہ بھی کام اچھا نہیں ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا, میں نے تو پہلے ہی آپ کو بولا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. حضرت موسیٰ نے اب خود اپنی سزا ان کو بتائی, کہا کہ ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی, بس اب میری سزا یہ ہے کہ اب میں نے اگر سوال کیا تو سزا یہ کہ آپ میرا راستہ جدا, یعنی مجھے اپنے آپ سے جدا کر دیں بس. اب آگے گئے ہیں حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما, ایک بستی میں گئے مسافر بن کے, ان لوگوں سے بولا بھائی ہم مسافر ہیں, تھوڑا سا ہمارا انتظام کر لیں کوئی کھانے پینے کا. تو انہوں نے کہا نہیں, وہ بڑے کنجوس قسم کے لوگ, مسافروں کا خیال بھی نہیں کر رہے. تو حضرت خضر نے دیکھا بستی والوں کی ایک دیوار تھی, گرنے لگی تھی نا, نقصان ہو جاتا, تو انہوں نے اس کو سیدھا کر دیا. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا ہم مسافر ہیں, ویسے ہی بھوک لگ رہی ہے, اور یہ کمبخت ایک نمبر کے کنجوس لوگ, تو اگر آپ نے ریپیئرنگ کا کام کرنا تھا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, تو ان سے کچھ پیسے ہی لے لیتے اس کے بدلے میں کہ بھئی میں دیوار ریپیئر کر کے دوں گا, لیکن کچھ ہمیں کیا دے دو, پیسے دے دو, تاکہ ہم کچھ کھا پی تو لیں, بھوک سے حالت ہماری خراب ہو رہی ہے. حضرت خضر نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک, اب میرا اور آپ کا راستہ کیا ہو گیا جدا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا, بخاری میں حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ اللہ موسیٰ پہ رحم کرے, اگر صبر کر لیتے تو کچھ اور بھی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی, اور کچھ واقعات آ جاتے. پھر حضرت خضر نے ان تینوں کی حکمتیں بیان کی کہ جو کشتی تھی یہ غریب آدمی کی ہے, جو سمندر میں بیچارے اجرت پہ مسافروں کو دائیں بائیں کرتے ہیں. آگے ایک بادشاہ ہے, وہ کشتی کو غصب کر لیتا ہے ظالم, تو وہ عیب دار کشتی کو غصب نہیں کرتا. تو میں نے یہ کشتی اس لیے توڑی ہے کہ وہ عیب دار دیکھ کر اس کشتی کو واپس کر دے گا. اور وہ جو لڑکا ہے, یہ لڑکا جب بڑا ہوتا تو اپنے والدین کا سخت نافرمان بنتا, جبکہ والدین ان کے نیک اور صالح ہیں, پرہیزگار ہیں. تو اللہ نے ارادہ کیا کہ اس بچے کو موت دے کر اس کے بدلے میں ان والدین کو دوسرا بچہ دیں, اور وہ بچہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. ماں باپ تو سمجھ رہے ہیں ہمارا بچہ مر گیا, لیکن میں نے قتل اس لیے کیا اللہ کے حکم سے کہ اس کا نعم البدل اللہ ان کے اگر یہ زندہ رہے گا تو والدین کو بہت ستائے گا. اور رہا وہ جو بستی کا مسئلہ, دیوار کا, بستی میں اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے, اور وہ خزانہ یتیم بچوں کا ہے, اور ان یتیم بچوں کا باپ بہت نیک آدمی. وکان ابوہما صالحا, ان کا باپ کیا ہے, وہ کیا ہے, وہ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین, دو لڑکے ہیں یتیم, ان کا والد نیک آدمی ہے. تو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ بھئی یہ خزانہ گر گیا تو یہ کنجوس قوم جو ہمیں فری میں کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے, یہ تو سارے خزانے لوٹ لے گی. تو اللہ یہ چاہتے ہیں فاراد ربک ان یبلغا اشدہما, رب یہ چاہتا ہے کہ یہ جوانی کی دہلیز پہ پہنچیں, ان کو پھر اطلاع ملے اور یہ خود اپنا خزانہ نکالیں. اب یہ بچے ان کے خزانے پہ قبضہ ہو جائے گا. ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا, اے موسیٰ یہ ان واقعات کی حکمت ہیں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے. اس واقعے سے اسباق